باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامری جادوگر تاریخ کا ایک پراسرار کردار ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا۔ اس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ جادوگر ہونے کی وجہ سے شیطان کا پیروکار تھا۔ فرعون کی حکومت کے سرداروں کے لیے کام کرتا تھا، جس کی وجہ سے اسے خوشحالی میسر تھی۔ دوسرے بنی اسرائیل کی طرح مشکلات سے دوچار نہیں تھا۔ بنی اسرائیلی ہونے کے باوجود فرعونیوں کی طرح زندگی کی آسائشیں اسے میسر تھیں، اور اس کے اثر و رسوخ اور جادوگری کی وجہ سے بنی اسرائیلی بھی اس کی بات مانتے تھے اور اس کے بہکاوے میں آ جاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے سامری کی پوزیشن کو خطرات لاحق تھے، اس لیے وہ موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا تھا اور در پردہ ان کی مخالفت کرتا رہا اور فرعون کی حمایت کرتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے دربار میں اپنے معجزات دکھائے تو جادوگر جو مقابلے کے لیے آئے تھے وہ ایمان لے آئے، لیکن سامری پر ان معجزات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت پر کمر بستہ رہا۔ جب بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام فرعون کی غلامی سے نکال کر لے گئے تو سامری کو بھی مجبوراً ان کے ساتھ جانا پڑا، اور جہاں جہاں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے جاتے رہے یہ بھی ساتھ ساتھ رہا، اور موقع کی تلاش میں رہا کہ کوئی موقع ملے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے مشن کو ناکام بنانے کے لیے کوششیں کرے۔ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ جب اللہ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے پہاڑ پر گئے تاکہ اللہ سے احکامات حاصل کریں، تو اس عرصے میں سامری نے قوم کو گمراہ کر دیا۔ اس نے سونے کا ایک بچھڑا بنایا جو منہ سے آوازیں نکالتا تھا، اور قوم اس بچھڑے کی پوجا کرنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ انہوں نے قوم کو اس شرک سے روکنے کی کوشش کی، لیکن قوم سامری کے بہکاوے میں آ چکی تھی، اور ہارون علیہ السلام کی بات قوم نے نہیں مانی، اور یہ نوبت آ گئی کہ شاید وہ ان کو قتل کر دیتے، اور سامری کا اثر و رسوخ کام کر گیا اور قوم بچھڑے کی پوجا کرتی رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے احکامات عطا کر دیے جو پتھر کی تختیوں پر لکھے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ سامری نے تمہارے پیچھے قوم کو گمراہ کر دیا ہے۔ واپس آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر بہت ناراض ہوئے، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام پر بھی ناراض ہوئے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ قوم نے میری بات نہیں مانی اور مجھے قتل کرنے کے درپے ہو گئی، میں نے تو ان کو بہت روکا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھ گچھ کی تو سامری نے کہا کہ سمندر پار کرتے ہوئے ہمارے ساتھ ایک فرشتہ بھی گھوڑے پر سوار تھا۔ مجھے میرے نفس نے یا شیطان نے نشاندہی کی کہ اس فرشتے کے گھوڑے کے نقش قدم کی مٹی اٹھا لو، تو میں نے وہ مٹی اٹھا لی، اور اسی مٹی کو جب میں نے اس بچھڑے کے منہ میں ڈالا تو یہ بچھڑا بولنے لگا۔ اللہ نے حق موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر جاری کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا، دور ہو جا، زندگی میں تیری یہ سزا ہے کہ تو کہتا پھرے گا مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، اور آخرت کا عذاب بھی تجھے مل کر رہے گا۔ سامری کے جسم کو ایک ایسا مرض لاحق ہوا کہ وہ لوگوں سے دور رہنے لگا، بھاگنے لگا۔ جب کوئی انسان اسے قریب آتا تھا تو اسے شدید تکلیف ہوتی تھی۔ اسی طرح وہ جنگل میں جا کر کہیں مر کھپ گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے، سیدھے راستے پر چلائے۔ صدق اللہ العظیم۔